اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الیہود والصلیبیین والمشرکین۔ آج بینائی برتھ سوسائٹی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ صہیونیت اور ماسونیت کے پیٹ سے جو سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، انہی میں بینائی برتھ نام کی ایک سوسائٹی بھی ہے، ایک تنظیم ہے اس نام سے، اور بینائی برتھ کا ترجمہ ہے عہد و میثاق کی اولاد، یا یوں کہیے کہ فرزندان عہد و میثاق۔ تو جو عہد و میثاق ان شیطانوں کے درمیان ہے، اس عہد و میثاق کی یاد دلائی جاتی رہتی ہے، اور اس کے نام پر ایک سوسائٹی قائم کی گئی۔ بہت سے صہیونی ادارے ہیں، بہت سے ماسونی ادارے ہیں، اور سچی بات تو یہ کہ جس کو عالمی نظام کہتے ہیں، ہمارے لوگ جس کو عالمی نظام کہتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ عالمی نظام دنیا کا ذمہ دار نظام ہے، اور اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی ماتحتی میں رہنا چاہیے۔ بہت سے ہمارے ابلاغ سے تعلق رکھنے والے چینلز پر جو گفتگو کرتے ہیں اور صحافت کے میدان میں جو لکھتے ہیں اور جو بولتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر احمق، سفیہ اور گدھے ہیں، گدھے۔ اس لیے جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ صرف جگالی کرتے ہیں، اور جگالی اس چارے کی کرتے ہیں جو زہریلا چارہ ہے۔ بہرحال بینائی برتھ نام کی جو سوسائٹی ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ بینائی برتھ نامی سوسائٹی کو ایک جرمن یہودی نے 12/10/1843 میں قائم کیا تھا۔ وہ ہیمبرگ سے نقل مکانی کر کے امریکہ چلا گیا تھا۔ یہ سوسائٹی انٹرنیشنل فری میسنری کی ایک شاخ ہے، لیکن اس کے ممبران صرف یہودی ہوتے ہیں۔ اس کے صدر ہنری جونز نے نیو یارک شہر کو ہیڈ کوارٹر بنایا ہے۔ نیو یارک سے اس کی شاخیں ماسونی لاج کی شکل میں مختلف ممالک میں پھیلتی چلی گئیں۔ یہ اپنے مقصد کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خالص انسانی خدمت چاہتے ہیں۔ مظلوم یہودیوں کی امداد ان کا بنیادی مقصد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی ماسونی تحریک کے لیے اس کو اصل محرک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس ماسونی لاج کی شاخیں امریکہ کے طول و عرض کے علاوہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، افریقی اور ایشیائی ممالک میں بڑی تعداد میں قائم ہیں۔ مصر بھی ان سے محفوظ نہیں رہ سکا ہے، وہاں بھی ان کے 2 لاج ہیں۔ ایک کا نام ہے میگن ڈیوڈ لاج نمبر 1436، اس کا دستور عربی زبان میں دستیاب ہے۔ دوسرا لاج میونٹ نمبر 365 کے نام سے ہے۔ اس کی سب سے زیادہ خطرناک شاخیں امریکہ اور برطانیہ میں ہیں، جنہوں نے وہاں کی سیاسی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی زندگی کو زبردست طریقے پر متاثر کیا ہے۔ یہ شاخیں ہر اس شخص کا پیچھا کرتی ہیں، خوب اچھی طرح توجہ سے یہ بات سنیں۔ یہ شاخیں ہر اس شخص کا پیچھا کرتی ہیں جو یہودیوں کی مخالفت کرتا ہے یا ان کے منصوبوں اور سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ ان کے کارندے ان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ برطانیہ، امریکہ اور یورپین ممالک کے عوام ان کے گروی رکھ دیے گئے ہیں۔ ان ماسونی محفلوں کا معاملہ اب وہاں پوشیدہ بھی نہیں رہ سکا ہے، حقیقت آشکارا ہو چکی ہے، اور اہل علم کو معلوم ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی کے مہلک انقلابات اور فسادات میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ یہ بات کھل چکی ہے کہ فرانسیسی انقلاب کے پیچھے یہ کار فرما تھے۔ 23 اگست 1789 میں جب فرانس کا نیا دستور وضع کیا گیا تو دستور ساز اسمبلی میں 300 ماسونی موجود تھے، جن میں بڑی تعداد اسی بینائی برتھ نامی یہودی تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔
اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں یہودیوں کی جو کانفرنس 1897 میں ہوئی تھی، اس میں بنائی برج سوسائٹی کے امریکی نمائندے اور وفد کے سربراہ نے یہ کہا تھا، اس کے الفاظ میں، "We must spread the spirit of revolt among the workers. It is they whom we shall send to the barricades, seeing that their desires are never satisfied. For we have need of their discontent to ruin Christian civilization and hasten anarchy. It is necessary that the moment arrive when the Christians shall come themselves and implore the Jews to take control." ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ورکروں میں انقلاب کی روح پھیلائیں۔ یہی لوگ ہوں گے جن کو ہم دشمن سے مقابلے کے لیے اگلی صفوں میں رکھیں گے، اور کیونکہ ان کی خواہشات کی تسلی نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں عیسائی تہذیب کو تباہ کرنے اور انارکی پھیلانے کے لیے ان کی بے اطمینانی کی ضرورت ہوگی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خود عیسائی یہودیوں سے مطالبہ کریں گے کہ وہ نظم و ضبط سنبھال لیں، اور آج یورپ کا نظم و ضبط انہی زائنسٹ نے سنبھال رکھا ہے۔ عوام جو صحیح معنی میں عیسائی ہیں وہ دوسری دنیا میں ہیں، لیکن جو ان پر مسلط ہیں، جنہوں نے گردنوں کو دبوچ رکھا ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو بڑی چالاکی اور عیاری کے ساتھ حکومتوں پر قابض بنے، یہ زائنسٹ ہیں۔ یہ مذہباً عیسائی ہوتے ہوئے اصلاً یہودیوں کے اعلی کار ہیں اور بدمعاش ترین لوگ ہیں۔ آج جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے، جو برطانیہ میں ہو رہا ہے، جو جرمنی میں ہو رہا ہے، دیگر یورپین کنٹریز میں ہو رہا ہے، وہ سب نتیجہ ہے انہی تحریکات کا۔ یہی وہ سوسائٹی ہے جس نے پہلی عالمی جنگ کی آگ لگانے میں ماسونیت اور صہیونیت اور روتشیلڈ خاندان کے دولت مندوں کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا، اور پھر جب 1933 میں ہٹلر کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی تو اسی سوسائٹی کے ارکان نے ہٹلر کے خلاف جنگ کا بگل بجایا اور دوسری عالمی جنگ میں دنیا کو جھونک دیا، جس میں پوری دنیا نے نقصان اٹھایا اور یہودیوں نے صرف فائدہ اٹھایا۔ جہاں تک ہمارے وطن فلسطین کا تعلق ہے تو یہی سوسائٹی ہے جو وہاں 1865 سے شر و فساد کے بیج بوتی رہی۔ 1888 میں اسی نے فلسطین میں سب سے پہلا ماسونی لاج قائم کیا۔ پھر فلسطین میں بعض چھوٹی کالونیاں بسائیں جو یہودیوں کے قومی وطن کی بنیاد بن گئیں۔ فلسطین میں اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات میں ناہوم سوکولوف اور ڈزن کوف اور ہائم نخمان اور ڈیوڈ یلین اور مائر برلین اور ہائم وائزمین گائیڈ فرام کین ہیں۔ یہ سوسائٹی ایک زبردست اور سرکش عالمی یہودی طاقت کا مرکز ہے جو برطانیہ، امریکہ اور یورپ کی حکومتوں کی تقدیر کی مالک ہے۔ یہ جاننا کافی ہوگا کہ اس سوسائٹی کا صدر فلپ کلوزنسک ہے۔ امریکی صدر آئزن ہاور کے زمانے میں اقوام متحدہ میں امریکی وفد کا یہ صدر تھا۔ امریکہ کے صدور کوئی موقع یہودی تقریبات کا اس سوسائٹی بنائی برج کے کارناموں کے تذکرے اور تعریف کے بغیر گزرنے نہیں دیتے۔ ہم اس تقریر کو بھول نہیں سکتے جو مسٹر ڈالس نے اس جلسے میں کی تھی، جس کا انعقاد 8 مئی 1956 میں سوسائٹی کے گریٹ لاج نے کرایا تھا۔ اس نے کہا تھا، مغربی تمدن اپنی بنیاد و اساس میں انسان کے روحانی مزاج کے یہودی عقیدے پر قائم ہے، اس لیے مغربی ممالک پر لازم ہے کہ وہ پورے عزم و حزم کے ساتھ اس تمدن کے دفاع کے لیے کوشش کریں
جس کا قلعہ اسرائیل ہے۔ یہ ہے خطرناک سازش جس نے ڈالس اور دیگر مغربی قائدین کو اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ وہ یہودی محرف مذہب کو مغربی تمدن کی بنیاد سمجھتے ہیں، جو فی الحقیقت مشرق و مغرب کے لیے ایک مہلک کینسر ہے۔ فریب خوردہ پروٹسٹنٹ تورات کی خرافات میں کھو کر مسئلہ فلسطین کو یہودیوں کی عینک سے دیکھتے ہیں اور عالمی سیاست کو ایک آزمائش میں ڈال کر خود اپنے ممالک کے لیے مصیبتیں اور ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ یہ بات تو بہت پہلے 60 کی دہائی میں لکھی گئی تھی، لیکن آج پوری دنیا کھلے بندوں دیکھ رہی ہے کہ یورپ کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کس گند میں گرا ہوا ہے، کس سنڈاس میں ناپاک ہو رہا ہے، اور کس طرح سے اس کا سیاہ اور اندر کا بڑا تاریک باطن سب کے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ اس وقت یورپ کے وہ تمام ادارے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ خود یورپ کے حکمرانوں نے، وہاں کی فوج نے، وہاں کے ذمہ داروں نے ان تمام اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کو ذلیل کر دیا ہے، ان کو رسوا کر دیا ہے، خود ننگے ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایسے ذلیل و کمینے و بدبودار جن کے کوئی قریب جائے تو اس کی ناک پھٹ جائے، وہ بدبو سے پریشان ہو جائے، اور جو بھی ان کے شکنجے میں پھنس جائے وہ اس کا خون چوس چوس کے پی لے۔ یہ یورپ ہے، یہ ہے امریکہ۔ پہلے پہچاننا مشکل تھا، اب اس پہچاننا بہت آسان ہو گیا، بلکہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے، کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہاتھ محسوس کر رہے ہیں۔ ہر دن کا مشاہدہ ہے کہ یہ درندے ایسا لگتا ہے کہ جنگل سے باہر آ گئے ہیں اور انسانوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور نوچنے کھسوٹنے میں اور خون چوسنے میں لگے ہوئے۔ یہ منظر اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا میں جس کے اندر بھی انسانیت باقی رہ گئی اس کے لیے ناقابل برداشت وہ یہودی کے جو صحیح معنی میں یہودی ہیں اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، اور جو اقلیت میں ہیں، اس وقت وہ سخت احتجاج امریکہ میں کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ وہ خود اسرائیل کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، اپنی حکومت کے خلاف سخت احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت حرامی ہے، اس حکومت کا قائم کرنا حرام ہے ہمارے مذہب میں۔ اس وقت تک حکومت کا قیام نہیں ہو سکتا جب تک میسیہ نہ آ جائے۔ ان کے نزدیک جو بھی مسیح ہے، اس سے پہلے حکومت کا قیام شرعاً جائز نہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں جو ربائی یہودی کہلاتے ہیں، جو تورات کی پابندی کرتے ہیں اور مذہب کے صحیح طور پر ماننے والے ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں سخت احتجاج درج کرایا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی وہ موجود ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں اور فلسطین میں وہ اس کے خلاف سخت طریقے پر اپنے احتجاج کو درج کرا رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر انسان کا احساس ہے، جن کے اندر شعور ہے، جو صحیح معنی میں اس مذہب کو مانتے ہیں جس مذہب کا تعلق بہرحال بڑی حد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ بہرحال آج بنائی برتھ سوسائٹی کا تعارف کرایا گیا، مختصر سا یہ تعارف ہے، اور اس طرح سے صہیونی اور ماسونی تنظیموں سے واقفیت ہو رہی ہے، اور جو بھی مشاہدین ہیں اور سامعین ہیں ان کو حقائق کا پتہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو موضوع ہے وہ بڑا خطرناک موضوع ہے، اور اس کو عنوان دیا گیا ہے اینٹی سیمیٹزم کا، سامی مخالف۔ یہ ہلکا پھلکا لفظ ہے، کوئی بڑی بات لفظ کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بھیانک لفظ ہے۔ اس لفظ کو بول کر جس طرح یہودی کسی کا پیچھا کرتے ہیں، اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو مار کے دم لیتے ہیں یا اس کو جیل میں سڑوا دیتے ہیں، یعنی یہ کہہ کر یہ سامی مخالف ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ
کسی کے اوپر اس جرم کو اگر عائد کر دیا جائے تو پھر وہ زندگی کا استحقاق کھو دیتا ہے۔ یہ ان کا رویہ ہے، ان کا رویہ اتنا خطرناک ہے، وہ ایسے مجرم ہیں کہ سانپ بھی جو ہے ان کے ڈسنے کو دیکھ کر خود ڈرتا ہے کہ کہیں یہ سانپ کو ہی نہ ڈس لے جائے۔ بہرحال کل انشاءاللہ سامی مخالف یعنی اینٹی سیمیٹزم کے موضوع پر بات ہوگی، اس لیے چاہیے کہ اس کے لیے بھی ذہن کو تیار رکھا جائے۔ اور 8 بجے کا وقت اب روز مرہ انشاءاللہ رہے گا، سوائے اس کے کسی دن کوئی خاص ضرورت ہو، ورنہ روزانہ اس سلسلے کی معلومات 8 بجے دی جاتی رہیں گی۔ اور جو لوگ بھی سنتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ روزانہ کے سبق کو ساتھ رکھیں، پورا ایک پیکج ان کے پاس رہنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح خود بھی واقف ہوں، دوسروں کو واقف کرائیں، بالخصوص جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ان حقائق سے واقف کرانا چاہیے۔